السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشفین جمال۔ ناظرین، ہمارا ملک اس وقت سیاسی طور پر جس ڈیڈ لاک کا شکار ہے اس کا واحد حل صرف مذاکرات ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مذاکرات کے لیے پہل کس کی جانب سے کی جاتی ہے۔ اصولاً حکومت کو اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دینی چاہیے، لیکن یہاں اپوزیشن خود مذاکرات کے حوالے سے مخمسے کا شکار نظر آتی ہے۔ ایک جانب پی ٹی آئی کے رہنما یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ حکومت کے پاس نہ طاقت ہے اور نہ ہی مذاکرات کا کوئی اختیار، بلکہ اصل طاقت کسی اور کے پاس ہے، اور اگر پی ٹی آئی مقتدرہ سے بات چیت کرتی ہے تو وہ آئین کے دائرے سے باہر ہو جائے گی، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ جبکہ دوسری جانب پی ٹی آئی کے رہنما دبے لفظوں میں اس بات کا اشارہ بھی دیتے ہیں کہ ان کی قیادت مقتدرہ سے مذاکرات پر نہ صرف آمادہ ہے بلکہ وہ یہ مذاکرات ملک کی خاطر کریں گے۔ جی، گزشتہ روز وزیر اعظم سے تجارتی برادری سے ملاقات کے دوران ملک کے معروف بزنس مین عارف حبیب نے بھی وزیر اعظم کو بنی گالہ کے مکین یعنی بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات کا مشورہ دیا تاکہ ملک میں سیاسی استحکام پیدا ہو اور معیشت کی بحالی کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز مل کر کام کریں اور عوام کو مہنگائی جیسے عذاب سے نجات دلائیں۔ عارف حبیب صاحب کے اس مشورے کے بعد ایک امید پیدا ہو گئی تھی کہ شاید اب سیاسی قوتیں آپس میں مل کر بات چیت کا کوئی راستہ نکالیں گی، لیکن آج ہی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کر کے آنے والے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور سینئر نائب صدر شیر افضل مروت نے اعلان کیا کہ بانی پی ٹی آئی نے واضح کر دیا ہے کہ نہ کوئی مفاہمت ہوگی اور نہ ہی کوئی ڈیل، جس کے بعد مذاکرات کی جو ایک جھوٹی امید پیدا ہوئی تھی وہ ایک بار پھر دم توڑ گئی ہے۔ سیاسی جماعتوں کے مابین ڈیڈ لاک آخر کس طرح ختم ہوگا، ڈائیلاگ کیسے ہوگا اور ملک کیسے آگے بڑھے گا، اس حوالے سے آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ خود موجود ہے سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے شیر افضل مروت صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے وقت کے لیے۔ جو ایشوز میں نے ریز کیے سر ان پہ تو بات کرنی ہی ہے، لیکن سب سے پہلے آج آپ کی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے۔ جب بھی کوئی ملاقات کر کے آتا ہے ہم پہلے تھوڑا یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا موڈ ہے، کیا مورال ہے خان صاحب کا، تو کیسی رہی آج آپ کی ملاقات؟ ملاقات اچھی رہی۔ میں تھا، عمر ایوب خان تھے، ہمارے سیکرٹری انفارمیشن تھے رؤوف حسن صاحب، شیخ وقاص صاحب تھے اور خالد خورشید صاحب تھے، تو یہ اور ہمارے بچر صاحب تھے جو اپوزیشن لیڈر ہے پنجاب میں۔ ملاقات میں جو ہیں خان صاحب جو ہیں آج نیا سوٹ پہن کے آئے تھے، شلوار قمیص، اور بڑے ہی شوق سا رنگ تھا۔ اچھا ہاں، لیکن یہ ہیں کہ خان صاحب آج اور بال بھی چھوٹے کیے ہوئے ہیں، تو مطلب ٹھیک لگ رہے تھے، اچھے بھی لگے اور کافی مطلب ہیں کہ بہت ہی ہمیں انہوں نے ہمیشہ جب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا وہ ایشوز پہ، پالیسیز پہ اور جو کرنٹ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں ان پہ وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں تاکہ جب ہم بولیں تو ہمارے سامنے ان کی رہنما حصول ہو۔ تو آج جو ڈیفرنٹ ایشوز پہ بولے اور آغاز انہوں نے جو ہیں وہ مہنگائی سے کیا کہ ملک میں جو ہے مہنگائی جو ہے اس کا کوئی علاج ان کے پاس نہیں ہے، اور عوام کو صرف یہی سناتے ہیں کہ یہ ہم کچھ سخت فیصلے کرنے جا رہے ہیں۔ 2 مہینے ہوئے ہیں اور 2 دفعہ جو ہیں پیٹرولیم کی پرائسز جو ہیں وہ انکریز ہوئی ہیں، اور انہی 2 مہینوں میں گیس اور بجلی کی بلوں میں بہت ہی زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اب بجٹ کے نام پہ ایڈوانس میں جو ڈیفیکٹو پرائم منسٹر ہے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بجٹ جو ہے وہ بڑا تلخ ہوگا، یعنی کہ اب یہ عوام کو ذہنی طور پہ تلخیوں کے لیے اور مہنگائی کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں۔ علاج کوئی نہیں ہے، قرضہ ملتا ہے، ابھی آج پھر فخر سے کہہ رہے ہیں کہ $1.1 بلین IMF کے ساتھ جو ہے ڈیل ہونے جا رہی ہے، تو ان قرضوں کی سود کی ادائیگی کے تو ہم متحمل ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ لیکن سر مسئلہ یہ نا کہ مزید قرض چاہیے پرانا قرض اتارنے کے لیے بھی، ہمارا تو یہ سائیکل ہے نا، اس سائیکل میں ہم پھنس گئے۔ لیکن جو بات ابھی آپ کریں نا خان صاحب والی، یہ تو ساری حکومتیں نہیں کرتی سر۔ خان صاحب نے بھی آ کے کہا تھا مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، آپ گھبرانا نہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں، تو کیا اس میں کیا خراب ہے؟ میں عرض کروں نا، خان صاحب کے دور حکومت اور آج کے دور حکومت میں آپ اس وقت کے دنیاوی حالات کو بھی دیکھیں، کرونا کو بھی مد نظر رکھیں۔ 2 سال 22 اور 23 جو ہیں، بلکہ 21 کا بھی ہاف ایئر یہ کرونا کی مد میں گئے اور تمام دنیا کی اکانومی جو ہے وہ متاثر ہوئی۔ جب قوم حکومت کے ساتھ تھی تو کرونا کے دوران بھی غریب کا چولہا بند نہیں ہوا، اور آج نہ مینڈیٹ ہیں حکومت کے ساتھ نہ عوام ہیں ان کے ساتھ، دونوں چیزیں نہیں ہیں، عوام بھی نہیں ہے، مینڈیٹ بھی نہیں ہے۔ مینڈیٹ تو بن گیا نا، سپلٹ ہے لیکن مینڈیٹ تو مل گیا نا، جیسے بھی ملا، 2-3 جماعتوں نے مل کے پورا کر لیا، مگر پورا کر لیا نہیں۔ یہ دیکھیں، یہ بات تو انتہائی نامناسب ہے کہ جیسے یہ نہیں کہ یہ مینڈیٹ ہے، یہ ڈاکہ ہے۔ مینڈیٹ قوم نے دیا، ایک پارٹی کو دیا، 2/3 اکثریت دی، ان کو اختیار دیا کہ آپ ہمیں آگے لے کے چلے۔ حال اور حشر کیا 8 فروری پہ بات موقوف نہ ہوئی،
21 اپریل کو دوبارہ جو ہیں ریہرسل ہوئی اور جس بونڈے انداز میں انہوں نے اس جرم کا ارتکاب دوبارہ کیا، لہٰذا اب آ کے کہہ رہے ہیں جی پھر حکومت آپ نے لی کیوں تھی؟ جب نہ آپ سے معیشت سنبھلی جا رہی ہے، نہ سیاست سنبھلی جا رہی ہیں، اور آپ نے ابتدا میں مفاہمت کی بات کی جی، تو مفاہمت کے لیے حکومت نے اقتدار سنبھالنے کے بعد مفاہمت کی طرف کون سا عملی قدم بڑھایا ہے؟ آفرز تو کر رہے ہیں سر بار بار. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں آ کے بیٹھیں، خان صاحب کی رہائی بھی خارج از امکان نہیں ہے، سب کچھ. رانا ثناء اللہ صاحب خود جو ہیں اتنے اختیار نہیں رکھتے تھے کہ اپنے آپ کو بھی فارم 47 پہ پاس کروا دیتے، تو یہ اختیار ان کے پاس کہاں سے آ گیا؟ کریڈٹ دے دیں، کیا پتا انہوں نے نہ کروانا چاہا ہو. نہیں، وہ جو ان کی باتوں سے لگ رہا ہے نا، وہ آگ جو لگی ہے نا وہ اسی پہ تو ہے، فلاں کو فلاں کو فلاں کو فلاں کو تو آپ لوگوں نے نکلوا دیا، تو مجھے میں کیوں رہ گیا؟ اور وجہ جو ہے وہ محسن نقوی صاحب ہے، تو لہٰذا وہ اور انہوں نے گلہ بھی کیا اس کا. نہیں، وہ تو حنیف عباسی صاحب جو کہ سٹنگ ممبر ہے نیشنل اسمبلی کے، وہ تو گلہ ان سے تو وہ بھی کر رہے ہیں. خیر، لیکن یہ ہے کہ مفاہمت کی جہاں تک بات ہے، اب کل ایک بزنس مین نے بڑے معروف پاکستان کے وزیر اعظم کو مشورہ دیا ہے، اگر کوئی ہاتھ بڑھایا جاتا ہے، چلیں اس کو اس طرح سے کہہ لیتے ہیں، تو آپ لوگ کیا اس کو واپس جوابی ہاتھ آپ کی طرف سے آئے گا، بڑھے گا یا نہیں؟ ہاتھ آج ہی خان صاحب نے مفاہمت پہ کل کے ببانگ دہل کہا کہ نہ کوئی ڈیل کروں گا، اور میں یہ حلفاً کہتا ہوں آپ کے شو میں کہ خان کے الفاظ یہ تھے کہ جیل میں جتنی بھگت گیا ہوں اس سے دگنی بھگتنے کو مزید تیار ہوں، اور اس سے بھی کہیں زیادہ، لیکن نہ میں ڈیل کروں گا، نہ ڈیل کر کے میں اپنے لیے رہائی بائی کروں گا. پاکستانیوں کے لیے انہوں نے مولانا رومی کی ایک حکایت بیان کی. انہوں نے کہا کہ مولانا رومی صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ جو پر ہوتے ہیں یہ پرواز کے لیے ہوتے ہیں، اللہ نے جو ہیں وہ پرواز کے لیے حوصلے اور ہمت کی شکل میں انسان کو ایک منزل بتائی ہوئی ہے جس کے لیے انہوں نے اپنے پروں کے پرواز سے اڑنا ہے. کیوں کر ہماری قوم چیونٹیوں کی طرح رینگنے پہ جو ہیں وہ راضی ہو جاتی ہیں اور غلامی قبول کر رہی ہیں. لہٰذا انہوں نے کہا، اور ہمیں بلکہ سیکٹری انفارمیشن کو کہا کہ باہر جا کے قوم کو بتا دے کہ جتنے بھی ریومرز ہمارے ڈیل کے حوالے سے ہو رہی ہیں، مفاہمت کے حوالے سے ہو رہی ہیں، قطعاً نہیں. سر، رومر ویسے آپ کے اپنے لوگ پھیلا رہے ہیں، آپ کو اس بات کا ادراک ہے نا؟ میں نے ابھی سنایا ایک سوٹ شہریار آفریدی صاحب سٹنگ ممبر ہے نیشنل اسمبلی کے، ان کی بڑی قربانی ہے آپ کی پارٹی کے لیے، وہ کہتے ہیں جی ہم تیار ہیں، ہم راضی ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. گزارش یہ ہے، کس چیز پہ ہم تیار ہیں؟ بات کرنے پہ. وہ کہتے ہیں جی بات ہو، انہوں نے یہ ضرور کہا کہ NRO نہیں لیں گے خان صاحب، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ مذاکرات کے لیے وہ تیار ہیں. NRO کے لیے رہ کیا گیا ہے؟ کس چیز کی NRO ہمیں دے سکیں گے؟ سارے کیسز میں ہم سزایاب ہو چکے ہیں. معاف ہو سکتے ہیں نا سر، وہ تو دیکھیں نا، یہ تو ہمارے پاس اس کا تو بڑا ریکارڈ ہے ماضی میں. نہیں، لیکن وہ ریکارڈ اگر ہمیں درکار تھا تو یہ ناقابل تلافی نقصان ہونے سے پہلے ہم NRO لیتے نا. جب خان صاحب کو گرفتار کیا، نہ اس وقت پارٹی توڑی گئی تھی، نہ ہم سے کاغذات نامزدگی چھینے گئے تھے، نہ نشان چھینا گیا تھا. ہم الیکشن میں گئے، پھر ہم سے مینڈیٹ چوری کیا گیا، ہم سے ریزرو سیٹ چوری کی گئی، اور اس کے بعد 21 اپریل ہمارے پاس کونے کو تو کچھ رہا ہی نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وقت گزر گیا ہے. قیادت وقت مطلب یہ نا، جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے اتنی ہی خان کی رہائی جو ہے وہ ایمیننٹ نظر آتی جا رہی ہے. واحد چیز جس پہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید ہم بلیک میل ہو، وہ ہے خان کی انکارسریشن. تو خان آج خود کہہ رہا ہے، اور انہوں نے کہا یہ آج آپ کو علم ہوگا 28ویں سالگرہ ہیں PTI کی. جی بالکل. آج تو انہوں نے کہا میرے اس پیغام کو آپ پھیلا دیں، قوم کو بتا دیں کہ نہ کوئی ڈیل کروں گا، نہ میں قطعاً عوام کے، کیونکہ میری ڈیل جو ہے وہ میری ذات کی تو ہے ہی نہیں. وہ ہمارا یہ تھے کہ قوم کی آزادی کے لیے اور قوم کے حقوق پہ کوئی سودابازی کسی صورت میں نہیں کروں گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی رہائی ایمیننٹ ہوتی جا رہی ہے. کیسے؟ کس کو ایمیننٹ لگ رہی ہے؟ ان کو خود کو تو نہیں لگ رہی ہے. لیما خان صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں مجھے تو میں باہر آتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ایک یہ سائفر سے جان چھوٹے گی تو انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تیار رکھا ہوا ہے، بات وہاں چلی جائے گی. تو وہ کہتے ہیں کہ خان کو اگر مزید خان کو مزید تبھی اندر رکھ سکتے ہیں اگر ملک میں مارشل لا ہو. کیونکہ یہ عدالتیں جو ہیں، میرے اس پیشے میں 32 سال ہو گئے ہیں، جو مقدمات اب بشرا بی بی پہ مقدمہ ہے القادر ٹرسٹ کیس کا، کبھی ٹرسٹیز پر بھی ہوتے ہیں مقدمے پہلی دفعہ. پھر کبھی آپ نے سنا ہے کہ عدت کا کیس جو ہے وہ چلایا گیا خاتون پہ، اور عدت کا تعین
ڈکلیئر کرنے کا اختیار قانون خاتون کو دیتا ہے. بالکل. اور پھر جس بونڈے انداز میں جتنے گھناؤنے اور گٹھیا الزامات ان پہ لگائے گئے, نوکر کو لایا گیا, سابقہ شوہر کو لایا گیا, یہ پراسیکیوشن تو نہیں ہے, یہ کوئی وکٹمائزیشن ہے, یہ وکٹمائزیشن بھی نہیں ہے, یہ بیسیکلی خان صاحب کو اس قوم کو شعور دینے کی سزا دی جا رہی ہے. یہ تو پنشمنٹ ہے. مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو رویہ روا رکھا گیا اور آج تک ہے, یہ کوئی انسانی اقدار پہ مبنی کوئی سلسلہ ہے, کوئی نہ لحاظ ہیں بنیادی انسانی حقوق کا, نہ لحاظ ہیں قانون کا, بس جی پرچے ہیں داغے جا رہے ہیں. میں یہ اسی لیے تو پرسپیکٹو میں سوال کری ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں مارشل لاء کی صورت میں ان کو اندر رکھا جا سکتا ہے, 200 سے زائد آئی تھنک مقدمات ہیں, آپ کو زیادہ بہتر نمبر پتا ہوگا, تو پھر اندر رکھنے کا جواز تو بہت ہے, ایک کے بعد دوسرا. وہ تو دیکھیں جی, میرے خلاف تقریباً 37 مقدمے ہیں جی, اور اللہ کے فضل سے سوائے ایک مقدمے کے جس میں انہوں نے مجھے جیل بھجوایا, کوٹ لکھپت جیل, 36 مقدمات جو ہیں ان میں سے میری تمام میں ضمانتیں کنفرم ہوئی ہے. تو ان کیسز کی اتنی تو اوقات ہے. اب آج ہی میں نے ایک بیل کرائی ہے, قصور میں پرچہ ہوا ہے. خان صاحب کے خلاف 200 کریں یا 2000 کریں, اصل یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیس کی نوعیت کیا ہے. یہ کوئی کیس نہیں ہوتا ہے بلوے کا. انہوں نے 9 مئی سے لے کر آج تک پوری جان ماری کہ ہمیں 9 مئی کے حوالے سے خان کے خلاف کوئی ڈائریکٹ شہادت ملے. اب 9 مئی کو 1 سال پورا ہونے کو آیا, ایک بھی گواہ آیا ایک جو یہ کہہ سکے کہ جناب خان صاحب جو ہیں 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ تھے. کتنی کوششیں کی گئی تمام لیڈرشپ پہ جو جیلوں میں تھی, بیانات دلوانے کے لیے جو پریشر اور جو ٹارچر کیا گیا وہ ایک علیحدہ تاریخ ہے. لیکن ایویڈنس کیا ہے ان کے سے. باتیں بھی آپ کر رہے ہیں نا, آپ کے ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت بیہائنڈ بارز ہیں, کچھ کا تو پتہ ہی نہیں ہے. فار ایگزامپل حسان نیازی صاحب کے والد صاحب جو ہیں وہ کورٹ میں کل آپ دیدہ ہو گئے کہ ان کا تو کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے. انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر وہ نہیں بھی رہا تو بھی مجھے بتا دیں کہ کیا صورتحال ہے. ایک سوال آپ لوگوں کی طرف اب یہ کیا جا رہا ہے, بلکہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں, میں کہوں گی کہ جو قیادت پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت باہر ہے وہ کسی سطح پر شاید کمپرومائزڈ ہے. آپ لوگ اس اگریسو طریقے سے اپنے ان مسائل کو پرسیو ہی نہیں کر رہے. آپ لوگ تو بلکہ ایسا لگتا ہے آپس کی لڑائی میں مصروف ہیں. کسی حد تک آپ کی بات درست ہے. یہ آپس کی لڑائی جو ہے اس سے جان چھڑانا چاہیے ہمیں. مناصب کے پیچھے بھاگنا, یہ ملے وہ ملے, یہ چھوڑ کے جو کاز ہے خان کی رہائی یا پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کی رہائی اور مینڈیٹ کی ریکوری, یہ ہمارا کاز ہے, یہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے. بالکل. کمپرومائز کے حوالے سے کہ قیادت کمپرومائز ہیں, یہ تو میں مطلب اس کی تردید کروں گا, کیونکہ جو لوگ آج خان کے ساتھ کھڑے ہیں نا, یہ وہی لوگ ہیں جو ساری چیزوں صعوبت تکلیف جھیلنے کے بعد اس مقام تک پہنچے ہیں. کمپرومائز ہونا ہوتا تو اس وقت ہو چکے ہوتے جس وقت لوگ دڑام سے گر رہے تھے. اب جو ہے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہماری شاید حکمت عملی میں اتنی طاقت نہ ہو, یا پھر ہم احتجاج کے حوالے سے واحد چیز جو پی ٹی آئی اور خان کی جس چیز پہ نظر ہیں وہ چاہتے ہیں احتجاج, ریلی, جلسے, جلوس. آپ نے کل بھی اپنی گفتگو میں کہا کہ خان صاحب ایکٹیویٹی, وہ آج بھی یہی کہہ رہے تھے. مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آؤں گی نا, تھوڑا سا یہ جو ایکٹیویٹی کی بات ہے اس میں آپ کی اپنی ذات کے حوالے سے بھی ایک سوال کروں گی. ویورز ہمارے ساتھ.